السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پرانی کتابوں میں اس صدی کے اوائل میں 1914 کا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا۔ اس میں نئی نئی ایجادات کے بارے میں انوکھے انکشافات تھے کہ اس صدی کے آخر میں انسان ہواؤں میں اڑے گا، فضاؤں میں تیرے گا، زندگی میں سکھ اور سکون آئے گا، زندگی میں چین اور سلامتیاں اور عافیتیں آئیں گی، کوئی کسی کو ڈاکو نہیں چھینے گا، کسی کا مال ضائع نہیں ہوگا، اور قتل و غارت ختم ہو جائے گی۔ سائنس کی ایجادات ایسے حساس آلے اور ایسی حساس مشینیں ایجاد کر رہی، اور سائنسدان دن رات لگے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ الفاظ تھے ایسے جو مستقل مزاجی سے میں مستقل پڑھتا رہتا تھا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، میں سمجھتا تھا کہ آنے والے وقت میں زندگی میں چین ہوگا۔ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ کتابوں کی دنیا کے آدمی تھے، وہ بھی یہ پڑھتے تھے اور اس کے تذکرے بھی ہوتے تھے۔ میرے والد صاحب کے ہاں ایک بابا جی آتے تھے، ان کو ہم انصاری صاحب کہتے تھے، کتابیں بیچتے تھے، والد صاحب ان سے کتابیں لیتے تھے، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ عجیب ایجادات کا وقت ہے، انسانیت کو بڑا سکون ملے گا۔ یہ جو لوگوں کا استحصال ہے، ظلم ہے، اور لوگوں کی ظلمت کی کالی اندھیری رات ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ تو اس کے برعکس ہوا۔ جو زندگی گزری اور جو حالات آئے اور سائنسی ایجادات بڑھتی چلی گئی، سکون تو غارت ہو گیا۔ کل کی ایک بات ہے، ایک بہت بڑا افسر میرے پاس آیا میری کلینک پہ، میں اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، وہ بار بار ہاتھ ایسے اٹھاتا تھا، پھر رکھتا تھا، پھر پلٹتا تھا۔ اس کی بیوی ساتھ بیٹھی کہہ رہی تھی یہ نفسیاتی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، میں یا تو طلاق لے لوں یا اس سے جان چھڑوا لوں۔ گزٹڈ آفیسر، بہت بڑا افسر، اعلیٰ پوشاک پہنی ہوئی اس نے، اور زندگی اس کی بہترین لاجواب۔ اندر ویران تھا، اندر ویران، اندر چین نہیں تھا، اندر سکون نہیں تھا۔ جھونپڑی میں بیٹھا شخص اگر زندگی میں سکون آ جائے تو وہ تاج محل ہے، اور تاج محل میں مسحریوں پہ سونے کے تخت پہ بیٹھا، ہیرے جڑے، لیکن زندگی میں چین نہیں، تو وہ جھونپڑی سے ابتر نہیں بدتر ہے۔ یہ زندگی کا چین لٹ گیا، سکون کی راہیں ختم ہو گئیں۔ سائنس اپنی آخری ترقی تک چاند اور مریخ تک پہنچی، اور سائنس کے دعوے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ زندگی میں اور حیرت انگیز کمالات آپ کو دیں گے۔ سائنس کہتی ہے اور سائنس کر رہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ سائنس نے انسانیت کے لیے کوئی نقصان کیا ہے۔ سائنس انسانیت کی خیر سوچ رہی ہے۔ میں سائنس کو الزام نہیں دے رہا، میں سائنسدانوں کو الزام نہیں دے رہا، لیکن خطا ہماری ہے، سائنس کی نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حکمرانوں کو گالیاں نہ دو، گالی دینا بہت آسان کام ہے، اپنی اصلاح کرنا کائنات کا مشکل کام ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنا مشکل، دوسروں پہ اعتراض کرنا آسان۔ سائنس کی دنیا نے سکون اور چین کے لیے ہمارے لیے سوچا ہے۔ اس سے پہلے چراغ جلاتے تھے، اس پہ کبھی بتی ختم ہو جاتی تھی، اور کبھی اس کا تیل ضائع ہو جاتا تھا، یا چراغ ٹوٹ جاتا تھا، یا خشک ہو جاتا تھا۔ پھر چراغ کی جگہ لالٹین نے لے لیا۔ لالٹین کی بتی اونچی کرنی پڑتی تھی، اور وہ بھی سوختہ اور خشک ہو جاتی تھی، یعنی جل جاتی تھی، پھر اس کا تیل بھی ختم ہو جاتا تھا۔ پھر ہم نے اپنی شعور کی زندگی میں دیکھا کہ روشنیاں آئیں، جگمگائیں، اور ایک بٹن سے پورا گھر آباد، سرکٹ بریکر، ایک بٹن سے پورا گھر ویران ہو گیا۔ کیا عجیب انداز ہے، سائنس نے ہمیں دیا لیکن ہم کچھ نہ لے سکے، اور ہم نے کچھ کیا نہ لیا۔ اصل میں ہم اپنے فرشی نظام میں ایسے گھرے رہ گئے کہ عرشی نظام کو بھول گئے۔ فرشی نظام نے ہمیں زندگی کے سب کچھ دیا، لیکن ایک آواز آتی ہے، اور آواز یہ آتی ہے خیال کرنا، خیال کرنا، خیال کرنا کہ زندگی میں ایک عرشی نظام بھی ہے، اور وہ عرشی نظام کو ایک کائنات کی طاقت چلا رہی ہے، اور وہ طاقت رب ہے، رب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کائنات کا نظام نہیں ہے، کوئی کائنات کا نظام نہیں۔ ایک لومڑی تھی، جنگل میں رہتی تھی، 2 جنگل چھوڑ کے تیسرے جنگل میں اس کے میکے رہتے تھے۔
वहां से ब्याही आई थी। देहाती कहानी, लेकिन सबक बड़ा इसमें हैरत अंगेज है। उसका एक बच्चा था, मां बीमार थी, पैगाम मिला, मिल जा, मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, जिंदगी की खबर नहीं। उसकी मां बूढ़ी लोमड़ी, अब परेशान कि मैं क्या करूं। एक छोटा बच्चा उसका था, लोमड़ी का, दूध पीता बच्चा। अभी कुछ न कुछ साथ उसने जंगल की कुछ चीजें खाना शुरू कर दी थी। कहने लगी अगर इसको साथ लेके चलती हूं जंगल में कोई दरिंदा इसको झपट लेगा, उचक लेगा, मैं तो चलो बच के छुप सकती हूं, बच्चा तो छोटा सा है। अब इस सोच विचार में रही कि क्या करूं। सोचते 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 एक ख्याल आया कि जंगल का बादशाह शेर है और शेर से कोई ताकतवर नहीं जंगल में, तो क्यों ना मैं शेर के हवाले करके चली जाऊं। और अगर मैं शेर के हवाले करके चली जाऊंगी, शेर अपने अहद का पक्का, बादशाह अपने अहद का पक्का होता है, वफा में आला होता है। शेर के पास डरती, सहमी, उलझती चली गई, न्याज पेश किया, सर आंखें झुका के कहने लगी आका मैं अपनी वालदा को मिलने जा रही दूसरे जंगल में, और बच्चा है छोटा सा, इस बच्चे को मैं क्या करूं, बच्चे की हिफाजत का निजाम क्या बनाऊं, आप ही मुझे कोई रास्ता बता दें। शेर कहने लगा तो फिर मैं क्या करूं, कि अगर आप मेहरबानी करें इस बच्चे को अपनी हिफाजत में, अपनी तहवील, अपनी कस्टडी में ले लें, तो मैं अपने मेके में चंद दिन रह के आ जाऊंगी, आपकी शफकत मेहरबानी होगी, मेरी नस्लों की हिफाजत होगी। और मैंने पूरे जंगल में आपसे बढ़ के कोई ऐसा शख्स नहीं समझा, यानी कोई ऐसा जानवर नहीं समझा कि जो मेरे बच्चे की हिफाजत कर सके। शेर कहने लगा कोई बात नहीं, ये मेरी ताकत को चैलेंज है, मैं अपनी हिफाजत का निजाम बना के दिखाऊंगा, इसको छोड़ जाओ यहां और मैं इसका हिफाजत की तरतीब बनाऊंगा। और फिर कुछ देर बाद सोचते सोचते कहने लगा हां मुझे समझ आ गई है, मैं हमेशा इसको अपने सर पे बिठाऊंगा और ये मेरे सर पे बैठा रहेगा, ग़िज़ा भी दूंगा, खुराक भी दूंगा, हिफाजत भी दूंगा, इसको अपने बच्चों की तरह पालूं पोसूंगा। और शेर ने उस बच्चे को प्यार मोहब्बत से अपने बाजू में लिया और लोमड़ी खुश हुई कि मेरी हिफाजत का निजाम बन गया, और खुशी खुशी हसरत की नजरों से अपने बच्चे को ऐसे देखते देखते जंगल में झाड़ियों में छुप गई और अपनी मां के यहां जाने लगे। कितने दिन उसने अपनी मां के यहां गुजार लिए। वापस खुशी खुशी आई, बच्चे की याद भी आ रही थी, मां भी सेहतयाब हो गई थी, आंखें भी एक दूसरे के साथ मिल गई थी, मां की आंखें ठंडी, लोमड़ी का दिल और आंखें ठंडी। और जब वापस आई, शेर के यहां हाजिरी दी, सर झुका के सलाम नियाज अर्ज किया और कहने लगी आका मेरी अमानत मुझे लौटा दीजिए। वो शेर जो इससे पहले जिससे कोई नजरें नहीं मिला सकता था, वो शेर जंगल का बादशाह था, वो शेर जिसकी गरज और धाड़ से जंगल के बड़े बड़े जानवर हाथी जैसों के दिल टूट जाते थे, दहल जाते थे, फट जाते थे। वो शेर जब पानी के छलमे में जाता था सब दौड़ भाग जाते थे। उस शेर की हैबत, उस शेर की वहशत, उस शेर की आंख, मुहावरों में, इडियम्स में, उस शेर की ताकत शिकारियों की जिंदगी में और शोरा के शायरों में, उनकी रुबाइयों में, उनकी गजलों में। आज वही शेर है जो लोमड़ी के सामने सर झुकाए बैठा है, आंखें नहीं उठा रहा। लोमड़ी बार बार कह रही है आका मेरा बच्चा लौटा दीजिए, कहां है, मैं आपके सर पे अपना बच्चा नहीं देख रही। शेर की थोड़ी देर के बाद आंसू बहने लगे, उसकी आंखें नमनाक हुई। जंगल के दरिंदों ने और आसमान ने कभी शेर को रोते नहीं देखता, रुलाते देखा है। शेर तो रुलाते देखता है, रुलाता है। ये उर्दू अदब की तरफ एक बात थोड़ी सी आई, गजल के क्या माने हैं। गजल लफ्ज गजाल से निकला है और गजाल के माने हैं हिरन की वो चीख जब शेर उसे शिकार करता है और उसकी दर्दनाक एक चीख निकलती है, आह निकलती है, उसको गजल कहते हैं। गजाल के माने हिरन है। उसकी तो कानून ने आज तक हिरन या दूसरे जानवर के
जंगल के जानवरों की आहें सुनी थी, आंसू देखे थे, उबलता खून पीता था, तड़पती लाश को तड़पाता था। आज अपने आंसू बहा रहा, और आंसू बहाने के बाद कहता है मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। क्या मतलब? लोमड़ी की आंखें खुल गई, उसके हवास बाख्ता हो गए, उसकी जिंदगी के अंदर की कैफियतें बदल गईं, उसके अंदर की ममता तड़प उठी। क्या मतलब? ठंडी सांस भर के आंसू बहा के सर झुका के कहने लगा, मैंने फैसला किया था कि इस बच्चे को कभी अपने सर से नहीं उतारूंगा। मेरे बड़े सारे सर, उठे हुए कान, बच्चा उनको पकड़ के चलता था, और बच्चा मेरे सर पे बैठा रहता था। दिन गुजर रहे थे, रातें गुजर रही थी, बच्चे को मुझसे प्यार हो गया था, और मैं बच्चे से प्यार करने लग गया था। अचानक एक शाहीन आया, उकाब आया, बहुत बड़ा। उसने बच्चे को देखा, छोटा सा मासूम बच्चा, और मैं उस वक्त बैठा था, कुछ ऊँग गया था, और बच्चा मेरे सर पे बैठा हुआ था, और शाहीन बच्चे को झपट के हवाओं और फजाओं में चला गया। जब मैंने महसूस किया बच्चा मेरे सर पे नहीं है, मैंने देखा तो चीखते चिल्लाते बच्चे को शाहीन के पंजों और चोंचों में और सर झुका के शेर ने एक सबक दिया। सामीन गौर कीजिएगा, मेरी बात पे तवज्जो कीजिएगा, शायद आपकी सांसें रुक जाएंगी जो मैं आप बात कहने लगा हूं। हां, और आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी जो मेरे बोल इस वक्त उठने लगे हैं, और आप करवट बदलने में मजबूर हो जाएंगे जो मैं शेर की आपको बताने लगा हूं। शेर कहने लगा, मैं जंगल का बादशाह हूं, मैं जंगल के दरिंदों से लड़ सकता हूं, मैं फर्शी निजाम पे ताकत और अपनी कुव्वत और अपना इक्तदार जमा सकता हूं, और है, पर फजाओं और हवाओं के और आसमान के निजाम से मैं नहीं लड़ सकता। तेरे बच्चे को कोई शाहीन उचक के ले गया, अब तो क्यों मुझे सजा दे, मैं तेरी हर सजा को कबूल करूंगा, पर लोमड़ी मैं तुझसे सदा सारी उम्र शर्मिंदा रहूंगा। क्या दर्द की बात है, क्या गम की आवाज है, क्या दुख के लम्हे हैं जब जंगल का बादशाह, जब जंगल का दरिंदा, जिसका तड़पाना, सिसकाना, उलझाना, भगाना और नोच नोच के खाना उसकी फितरत और सृष्टि में शामिल है, उसकी नेचर में शामिल है, आज वो बेबस है, आज वो बेबकस है। वो जमीन के निजाम से लड़ सकता है जिसमें फर्शी निजाम कहूंगा, वो अर्शी निजाम से नहीं लड़ सकता, वो अर्शी निजाम से नहीं लड़ सकता। भूल है मेरी आपकी, भूल गए, गलती के निजाम में चले गए। अरे दुनिया में ऐसे बसे, मशीनी जिंदगी में मशीन बन गए, और दुनिया की जिंदगी में ऐसे घुसे, ऐसे बसे कि औलाद को वक्त देना भूल गए, बीवी को जिंदगी के लम्हों में उसको देखना भूल गए, और माओ को टाइम वक्त देना भूल गए। हम खुद मशीन बन गए, हम खुद मशीन बन गए, हुए इस कदर मुहज्जब कभी घर का मुंह ना देखा, कटी उम्र होटलों में, मरे हस्पताल जाकर, हम खुद मशीन बन गए। लेकिन सामीन, आज के मशीनी दौर में मेरे मदीने वाले ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। ये दीन कामिल, ये जिंदगी कामिल, ये निजाम कामिल। अरे साइंस अपनी आखिरी हकीकतों पे पहुंच जाए, आएगी मुराकबे पे, मेडिटेशन के नाम पे, हाँ आएगी रूहानियत पे, पैरासाइकोलॉजी के नाम पे और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आएगी। साइंस लौट आई है, साइंस ख्वाबों पे रिसर्च कर रही है, साइंस रूहानियत को देख रही है, साइंस एस्ट्रोलॉजी और पूरे निजाम के एस्ट्रल वर्ल्ड को आलम लाहूत, आलम मलाकूत, आलम मकान की तरफ तवज्जो कर रही है। साइंस बेबस हो गई है। साइंस ने दिया हुआ जो मुआशरा है उसमें एंग्जाइटी पाई है, उसमें टेंशन पाई है, उसमें स्ट्रेस पाया है,
اس میں جھنجھلاہٹ پائی ہے. آپ کو علم ہے کہ خودکشیوں کی شرح بڑھ گئی ہے. ذرا چپکے سے آپ آنکھیں بند کیجیے. آنکھیں بند کر کے اپنی گلی میں گھوم جائیں. تصور میں آپ کی گلی میں 20 گھر ہیں یا 10 گھر ہیں. آپ گھوم جائیں. آپ اپنی گلی میں نہ گھومیے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے تعلق داروں میں ذرا آنکھیں بند کر کے ڈوب جائیں. کتنے گھرانے ایسے ہیں بڑی چاہ سے شادیاں ہوئی، قیمتی سے قیمتی جوڑے بنے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے زیورات اور ڈائمنڈ کی مالائیں سجیں، سسکتے گھر، الجھتی زندگی اور طلاقوں کا داغ مقدر بن گیا. ٹوٹا معاشرہ ہائے کسی مسیحا کا انتظار کر رہا ہے. چھانک چھانک کے دیکھتا ہے کہ ابھی دروازہ کھلے گا، کوئی مسیحا آئے گا. ارے وہ آ چکا. آج سے 14 صدیاں پہلے اس مسیحا کا نام ہے محمد. کہو سارے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مسیحا آ چکے، وہ ہستی آ چکی. میں آج سامعین آپ کو ایک تحفہ دینا چاہوں گا اس الجھتے، سسکتے اور بکھرتے معاشرے کے لیے. لیکن ایک وعدہ مجھ سے کرنا ہوگا. کسی کو الزام دینا چھوڑ دیں، معاشرے اور حکومتوں کو گالیاں دینا چھوڑ دیں. آج کے بعد اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیں. اپنے مزاجوں میں رواداری لائیں، برداشت لائیں. معاشرے کو سہنا، سکھ دینا سیکھیں. کوئی آپ کو سکھ نہ دے کوئی بات نہیں. قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. ارے اس کے رد عمل میں تو اس کو بہتر دے دے. ایک مجھ سے وعدہ کریں، میں بھی کرتا ہوں آپ سے، میں کوشش کروں گا، میں محنت کروں گا. میرا بھی من ہے، میرے بھی جذبات ہیں، میری بھی کیفیات ہیں. لیکن میں نے کوشش کی ہے. میں نے معاشرے کو ایک پیغام دیا ہے. عبقری کا ایک پیغام ہے، پورے ورلڈ میں پھیلا ہے، پورے عالم میں پھیلا ہے. تسبیح خانے کا ایک پیغام ہے جو پوری انسانیت 210 ملک لے کے چل رہے ہیں. میں آپ کو ایک پیغام دوں گا اور مدینے سے ایک موتی لا کے میں آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں. چھینا جھپٹی بڑھ گئی، گن پوائنٹ بڑھ گیا. گھر سے نکلا بچہ سکول میں سلامت پہنچے گا، مائیں بے یقینی کا شکار ہو گئیں. پھر سکول سے واپس آئے گا، کیسا یقین ہے، کیسا گمان ہے کہ اس کا لاشا پہنچے گا، اس کا بازو پہنچے گا، اس کا سر پہنچے گا، اس کا خود وجود ہی چیتڑے ہو جائے گا بم کی دنیا میں. کیا یقین ہے؟ ماں کی ممتا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ رب نے اپنی مثال ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. رب نے یہ نہیں کہا کہ میں 70 باپوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ماں کی ممتا کو، اس کا درد کو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے. میں آپ نہیں سمجھ سکتے. مرد کی کیفیات اور ہیں. ماں جب ماں بن جاتی ہے اس کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں. اس ماں کے لیے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. آپ بزنس مین ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ گھر سے نکلیں اور انشاءاللہ سلامت گھر پہنچے. اپنی ماں کو اپنا چہرہ دیں، اماں ماتھے پہ پیار کرے اور اماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ اسکول ٹیچر ہیں، کالج پروفیسر ہیں، آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور آپ کی بائک آپ جہاں اس کو پارک کریں پھر واپس پائیں. آپ کی گاڑی 1 کروڑ کی ہے یا 1 لاکھ کی ہے، آپ چاہیں کہ پارک کریں اور اس کو کوئی نقصان نہ دے، گاڑی کی چوریاں نہ ہو، تو پھر ایک تحفہ مجھ سے لے لیجئے. ایک چھوٹا سا لفظ لے لیجئے جو میں مدینہ کا موتی چن کے لایا ہوں آپ کے لیے. یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں نہ تولو، ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو. اب دل کو میں لایا ہوں ہتیلی پہ سجا کر، اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو. ایک تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے، پر لایا مدینے سے ہوں، میرا نہیں ہے. ہاں اگر میرا ہے تو اس میں نقص ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اور اگر وہ مدینے والے کا ہے، اس میں مہر نبوت ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کھانا کھا رہے، آپ کا کھانا فوڈ پوائزن نہ بنے. تو اس میں چند بول ہیں اور اس کے بول کے بولنے میں آپ گھڑی دیکھیے گا، صرف ½ منٹ لگے گا جو میں آپ کو مدینے کا موتی دے رہا ہوں.
صرف آدھا منٹ لگے گا اور زندگی کا سلگتا سسکتا نظام یوں ایک پل میں سکون میں آ جائے گا، اور آپ کے اندر ایک راحت ہوگی، اعتماد ہوگا، اور آپ کے اندر ایک مستقل کانفیڈنس ہوگا، ایک اعتماد کا انوکھا نظام ہوگا۔ آپ کہیں گے بس میں نے یہ چیز حوالے کر دی ہے ایک سیکورٹی کے اعلیٰ نظام پہ، جس سیکورٹی کے نظام پہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی۔ سائنس کی دنیا تو ویسے ہی اپنی ناکامی کا کتوں کو سامنے لا کے اعلان کر رہی ہے۔ کتے سونگ رہے ہیں گاڑیوں کو، بیگ کو، لگیج کو۔ سائنس اعلان کر چکی ہے کہ میرے آلے ناکام ہو چکے ہیں، واپس لاؤ وہ فطرت کی زندگی، وہ ہزاروں سال پرانا، وہ انسان کے بعد پیدا ہونے والی نسل کون سا کتا، لاؤ اس کو سنگواؤ۔ سائنس تو ویسے ہی اپنی ناکامی کا اعلان کر رہی ہے کتوں کو سامنے لا کے۔ میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو کتے سونگ رہے ہوتے ہیں بیگ پہ، میں بڑی ہوٹلوں پہ، میں گیا بھوربند پی سی میں تو گاڑی کو کتا سونگ رہا ہے جائیں طرف چھوڑ کے، جگہ جگہ آپ جائیں کتے ڈھونگ رہے ہیں۔ میں کچھ عرصہ صدر غلام اسحاق خان کا معالج رہا، یونیورسٹی روڈ پہ وہاں جانا ہوتا تھا تو ایک کتا چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ چند بار جانا ہوا غلام اسحاق خان کے پاس، مرحوم کے پاس، اللہ اس کے درجے بلند کرے، ہمارے ملک کا ایک اچھا انسان تھا۔ ایک براؤن رنگ کا کتا، بڑے بڑے کان، بڑے چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا۔ تو اس کے سیکٹری تھے، ایک کا نام فضل محمد تھا، ایک کا نام فرید احمد تھا۔ میں نے پوچھا یہ کتا کیوں ہے؟ کہنے لگے جی اصل بات یہ ہے ہمارے یہاں آتے ہیں وی آئی پی لوگ ہی آتے ہیں، ہم ان کی تلاشیں لینے سے رہے، ان کی توہین ہے۔ یہ کتا بیٹھا اس لیے ہے جس کے بعد کوئی کسی قسم کی خطرناک چیز ہوگی یہ بڑے ادب سے اس کا پینچا پکڑ لے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ بڑا ڈیسنٹ کتا تھا، بڑے ادب سے اس کا پینچا یوں پکڑ لے گا اور ہم سمجھ جائیں گے اس کے پاس کوئی ویپن ہے، کوئی خطرناک چیز ہے، جو بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں، دنیا کے سارے کتے ناکام اور دنیا کی ساری مشینیں ناکام، آپ کا کھانا سامنے پڑا ہے، میں بات یوں کر رہا تھا، اور اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، بس ملتا یقین والے کو ہے، بے یقین کو نہیں ملتا۔ وہ لفظ پڑھے، مدینے کے موتی پڑھے، کھانے میں زہر اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اثر نہیں کرے گا۔ آپ اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ اپنی مال کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے کھانے کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی سواری کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کی حفاظت چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے ملک کے ایٹمی نظام کی حفاظت چاہتے ہیں، اس کا تصور کر کے پڑھا کریں، میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اپنے ملک کی بادشاہ کی، وزیر کی، فقیر کی، امیر کی، مشیر کی، مالدار کی، غریب کی، تنگ دست کی، چھوٹے کی، بڑی کی حفاظت اور خیر خواہی چاہتے ہیں، اس کا تصور کر کے پڑھیں۔ آپ کا عزیز دور ہے، دوسرے ملک میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اس عزیز کا، اس دوست کا تصور کر کے پڑھیں۔ کیا پڑھیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، بول چھوٹے، لفظ چھوٹے، مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور ایک طرف سونے کی ڈلی پڑی ہو، قیمتی یقیناً سونے کی ڈلی ہوگی، پھر سونے کی ڈلی پڑی ہو اور ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر کنکر پڑا ہوا ہو اور کنکر کو ڈائمنڈ اور ہیرا کہیں تو یقیناً قیمت ہیرے کی ہوگی۔ میرے مدینے والے کے بول لاکھوں ڈائمنڈ، لاکھوں ہیرے اور لاکھوں سونے قربان، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان قربان مصطفیٰ۔ ہاں یہ مدینے والے کے موتی ہے، وہ کیا ہے؟ صرف 11 بار یا حفیظ و یا سلام، بس۔ آپ پاک ہیں، ناپاک ہیں، آپ باوضو ہیں، بے وضو ہیں، آپ سواری میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کالج سکول میں، آپ دفتر سڑک پہ، آپ ایئر کرافٹ پہ، جہاز پہ، آپ گدا ریڑی پہ، آپ سائیکل پہ، کہاں بھی ہیں، صرف 11 بار یا حفیظ و یا سلام، صرف 11 بار۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ یاد بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ پڑھ بھی سکتا ہے، اور ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی
اس کو दोहरा भी सकता है। आप गाड़ी पार्क करें, या हाफिज या सलाम 11 दफा उसकी हिफाजत की नियत करके पढ़े, गैबी निजाम चलेगा। बाइक हिफाजत की नियत, गैबी निजाम चलेगा। आप घर से निकले हैं, या हाफिज या सलाम 11 दफा, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, अहलो अयाल की भी, घर की भी, इज्जतों की भी, इस्मतों की भी, बेटियों की भी, माओं की भी अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। और आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, 11 बार या हाफिज या सलाम उसकी नियत करके पढ़ लें। क्या कोई मुश्किल है? ये मदीने वाले का मोती कौन सा मुश्किल है? कौन सी परेशानी है? कोई पाबंदी नहीं, वीजा लगवाना नहीं पड़ता, मुसल्ले पे जाना नहीं पड़ता, किबला रुख होना नहीं पड़ता, लिबास साफ करना नहीं पड़ता, सर ढांकना नहीं पड़ता। एक छोटा सा अमल है। इस्लाम बहुत आसान मजहब है। इस्लाम ने इंसानियत के लिए खैरें चाही हैं। मैं लफ्ज इंसानियत कह रहा हूं, और इंसानियत में सारे गैर मुस्लिम मुस्लिम आ जाते हैं, और हमारे दिलों में सबके लिए खैर खाई सच्चाई का जज्बा हो, नफरतों के जज्बे ना हो। इंसानियत। या हफीज या सलाम, खाना खाते, खाने के बाद जहां आप मसनून दुआएं पढ़ते हैं पढ़ें, खाने की दुआएं पढ़ते हैं पढ़ें, घर से निकलने की दुआएं पढ़ते हैं पढ़ें, लेकिन उसमें या हफीज या सलाम 11 बार पढ़ लीजिए। अगर किसी को और दुआएं नहीं आती, ये हमारी कोताही है, आनी चाहिए, तो बिलफर्ज नहीं आती, तो 11 बार या हफीज या सलाम घर से निकलते हुए, सवारी को पार्क करते हुए, सवारी पे बैठते हुए, हादसों से, एक्सीडेंट से बचना, या हफीज या सलाम। कैसा नूर है इसके अंदर, कैसी हिफाजत है इसके अंदर। अजीब वाकयात है हमारे पास, मुशाहिदात ही मुशाहिदात है मेरे पास। मेरी नेट की दुनिया में मेरे आईटी का निजाम बता रहा है, मेरे दर्स होते हैं, लोग अपने मुशाहिदे बताते हैं कि हमारी हिफाजत कैसे हुई, कितने हादसा से हम बचे। जहर मिला दिया, ज्यादती की हमारे साथ, खाना खाया, मुझे उपकाइयां आने लगी, उल्टियां हुई, पता नहीं जहर था, और फिर मैंने पानी पिया, नमक मिला, मेरा मैदा वाश हो गया, खुद ही वाश कर लिया, स्टोमिक वाश मैंने, पता चला कि ऐसा खतरनाक जहर था, अगर 50 आदमी को देते वहीं तड़प के मर जाते। या हफीजो या सलाम, या हफीजो या सलाम, क्या नवाज है। जिंदगी में सुख, हिफाजतों का निजाम, किफायतों का निजाम, सिक्योरिटी का निजाम आला से आला इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है। हां, बड़े बड़े एक्सीडेंट अल्लाह गैब से निजाम बनाता है। एक बात याद रखिएगा, अर्शी सारे इंतजामात मुकम्मल करें। अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल असबाब किया है, असबाब की दुनिया है, लेकिन सारे दुनिया के असबाब मुकम्मल होने के बाद बड़े बड़े हुक्मरानों के हाथों में आप तस्वीरें देखेंगे, बाबों के पास जाएंगे, अगर क्यों, एक सोच है, क्यों बड़े बड़े बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखने वाले, फिर भी एहसास होता है। बुलेट प्रूफ घर देखा मैंने कराची में 3 तलवार के साथ, क्यों? मैं उस घर में रहा तो कहने लगे इसकी सारी दीवारें बुलेट प्रूफ हैं, पंप प्रूफ, लेकिन घर वाले कहते थे कि हमें सुकून नहीं है। जब मैंने उन्हें सुकून के अमाल बताए, मदीने वाले के मोती दिए, कहने लगे सुकून तो अब मिला है। याद रखिए, मैं आप सारे मदीने वाले के मोहताज हैं। मदीने वाले का पैगाम असल में अल्लाह का पैगाम है। हमारी जिंदगी में खैरें, राहतें और बरकतें, अगर खुशियां कामयाबियां आएंगी तो वह कुरान और सुन्नत में है, सारा कायनात का निजाम। और कुरान और सुन्नत के निजाम को मैं मदीने वाले का पैगाम कह रहा हूं। ये हफीज कुरान में है, ये सलाम कुरान में है, ये अल्लाह के मुबारक नाम है, ये अल्लाह के सिफाती नाम है। अपनी जिंदगी का मामूल बना ले। किसी चीज की हिफाजत चाहते हैं, या हाफिज सलाम 11-11 बार दिल में बैठे बैठे पढ़ ले। उंगलियों में गिनने की क्या जरूरत है, उंगलियों से अंदाजा कर लें 11 दफा। आप अपने सफर में निकले हैं, आप चाहते हैं वापस आऊं, मेरी आंखें ठंडी रहें, नियत करें या फिर याद आए बच्चा उसी वक्त पढ़ लिया करें, फिर सवारी याद आए फिर पढ़ लें, क्या हर्ज है। सवाब भी है, एक एक हर्फ पे सवाब है। कुरान के एक एक हर्फ पढ़ने पे नेकियां हैं, 10 नेकियां हैं। सवाब अपनी जगह, फायदा अपनी जगह, नेकी अपनी जगह, हिफाजत अपनी जगह। और फिर ये शख्स उन लोगों में शुमार होगा, आमाल नबवी करने वाला उन लोगों में शुमार होगा कि सारी दुनिया असबाब की दुनिया में चली गई, ये असबाब में रह के भी क्या कहता है, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। वाह वाह, सारी दुनिया असबाब की दुनिया में, वो कहता है माल को, कहता है पैसा को, कहता है
اقتدار کو کہتا ہے جھنڈی کو کہتا ہے جھنڈا. میں ان کی نفی نہیں کر رہا, اس سے نظام عالم چل رہا ہے اس سے. لیکن میرے شعر پہ غور کیے, دنیا کی محفلوں میں ہم باخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. دنیا میں رہنا ہے, جنگل میں ملنگ بابے نکل جا, دنیا چھوڑ دے جنگلوں میں نہیں, گھر میں دفتر میں اس معاشرے کا حصہ ہیں ہم. اسلام نے جنگلوں میں نکلنے کا رہبانیت نہیں دی, لیکن یہاں رہتے ہوئے مدینے والے کے اعمال اپنے دل پہ سجائے چلیں. عزتیں, راحتیں, کامیابیاں, سکون, چین آپ کی جھولیوں میں آئیں گی. یہ چھوٹے چھوٹے میں روحانی ٹپس بتا رہا ہوں, اور انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ بھی بتاؤں گا. میں روحانی ٹپس یہ چھوٹے چھوٹے بتا رہا ہوں. اس چینل میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایسے ایسے تحفے دوں, ایسی زندگی گزارنے کے, سکھ اور چین کی راحتوں گزارنے کے, ایسے ایسے کمالات اور ایسی نعمتیں دوں جو میری نہیں ہوں گی. میں مدینے والے کے فرامین سے چن کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے آپ کی زندگی میں راحت, سکھ, چین, خیر, برکت, عافیت رچتی بستی چلی جائے گی. اور دل کی بے سکونیاں, دل کی بے چینیاں جن کو ہم نے انگزائٹی, اسٹریس, ٹینشن اور فرسٹریشن کا نام دیا ہے, سب ایسی چھٹتی چلی جائیں گی جیسے ساون بادوں کی ایک اندر ایک پوری کی پوری جھڑی ہوتی ہے اور ایک بادل ہوتے ہیں, اور یوں ایک ہوا آتی ہے اور سارے کے سارے بادل کو نیلگوں آسمانوں میں بدل دیتی ہے, اور ایک جھاڑو پھرتا ہے اور مکڑی کا سارا جالا صاف ہو جاتا ہے. یہ سارا ٹینشن کا نظام اور سارا غیر حفاظتی نظام یہ مکڑی کا جالا ہے. میرے اللہ اس کے رسول کا ایک بول طاقتور ہے کائنات میں سب سے زیادہ, اور اس طاقت کے اندر قوت بھی ہے, رحمت بھی ہے, خوشیاں بھی ہیں اور کامیابیاں بھی ہیں. کوئی مشکل ہے؟ آپ ہی بتائیے. کیا میں نے ایسی کوئی چیز بتائی جو ہمالیہ کی چوٹی میں ایک جڑی بوٹی ہو, وہاں جائیں اور ہمالیہ میں جا کے اس بوٹی کی جڑ لے آئیں, پتے لے آئیں, پھر تو بات بنے گی؟ یا بلوچستان کی تاریخ غاروں کے اندر میں آپ کو کہوں کہ آپ چلے جائیں؟ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں بتائی. میں کہوں کہ سمندر کی تہ میں غوطہ لگائیں, کہیں سے آپ دوست خریدیں, وہاں سمندر کی تہ میں کوئی چیز ملے گی, آپ کہیں گے حکیم طارق بات تو تیری ٹھیک ہے پر ہے ناممکن. آپ میری باتوں پہ واہ واہ تو کہہ دیں گے, لیکن ساتھ آپ بھی کہیں گے کہ ایسا کچھ دے گیا جو ہمارے بس میں نہیں. میں نے آپ کو وہ چیز دی ہے سامعین کہ سب کر سکے, سب سے ہو سکے اور کچھ ناممکن نہ ہو. میں اپنی باتوں پہ آپ سے آج کے اس پروگرام میں اجازت چاہوں گا, اور میرا دل چاہے گا کہ ہم آئندہ بھی ملتے رہیں اور اس طرح کے مدینے والے کے موتی بکھیرتے رہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, اللہ آپ کی نسلوں کو عزتیں, شان و شوکتیں, خیریں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ اس ملک کو, اس وطن کو, اس کی سرحدوں کی حفاظت اور اس میں چین سے جینا اور سکھ سے رہنا ہمیں نصیب فرمائے, اور ہمارے معاشرے کو, ہمارے ملک کو امن اور عافیت کا گہوارہ بنائے, اور خوشیاں سدا ہماری اور ہماری نسلوں کا ساتھ دیں. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.